محترم ناظرین و سامعین، ہم سوا گھنٹے سے وقف ترمیمی بل 24 وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2024 پر تفصیلی گفتگو کر رہے تھے اور اس کے مختلف پہلو اور خدشات اور ہونے والے تمام نقصانات پر ہم نے کھل کر گفتگو کی۔ اب آخر کے اندر میں امت اسلامیہ کی تمام قیادت اور جماعتوں کے سربراہوں، علماء اکرام اور مدارس اسلامیہ کے ذمہ داروں سے بڑی ادب کے ساتھ چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، اور امید کہ اس ہماری گزارشات کو تمام بڑی چھوٹی جماعتوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، بات دراصل یہ ہے کہ آج جو سچویشن ہماری بنی ہے اور جس انداز سے اس خطرناک مسئلے کو جو ہمارے سر پر ایک تلوار کی حیثیت سے لٹک رہی ہے، وہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ طور پر ڈیل کی جا رہی ہے۔ مدرسے، مکاتب، جماعتیں، مسلکیں، یہ سب نے اپنے اپنے مفادات کو ترجیح دی ہے، اور مصالح العباد جو ہے وہ دراصل امت اسلامیہ کا وہ مفاد ہوتا ہے جس کو ہر فرد، ہر خاندان اور معاشرے کا ہر گروپ جو ہے اس کو اہمیت دینی پڑتی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر جماعتوں کا غلغلہ اور چند مسالک کا غلغلہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ایک عام مسلمان جس کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہاں کھڑا ہے، اور وہ اپنے اندر ایک شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ ہم آخر مسلمان ہیں لیکن غیر جماعتی ہوں تو کیا ہمیں جو ہے اس طرح سے جو ہے ڈسکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر ہماری بڑی جماعت، چھوٹی جماعت یہ نعرہ دیتی ہے کہ جنت کے اونچے دروازوں کے لیے اور جنت کے اونچے مقامات حاصل کرنے کے لیے ہماری جماعت میں آئیں، یا جنت کی کنجیاں تمام کی تمام ہمارے پاس ہیں۔ بہرحال یہ تمام جو وعدے اور وعید امت مسلمہ سے کی جاتی ہے، کیا اس کے مطابق آج تمام جماعتیں جو ہے اپنا فیصلہ کن کردار ادا کر رہی ہیں اس مسئلے کے اندر؟ مسلم پرسنل لا بورڈ یقیناً مسلمانوں کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے، لیکن چند سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے مسائل کے اندر بورڈ خود بڑی تساہلی سے کام لے رہا ہے، اور چیزوں کو جس انداز سے ٹیکل کرنا ہے، اور وقت کے جو ظالم حکمران ہیں، حامان و شداد ہیں اور شاطر قسم کے دشمنان اسلام ہیں، جو ہمارے ذرے ذرے اور ریزے ریزے کو تباہ کر رہے ہیں اور پورے مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں، تو اتنے بڑے فرعون سے کس طرح سے معاملات کو ٹیکل کیا جائے اور کس طرح سے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ہمارے مسائل کے حل کے لیے راستے تلاش کیے جائیں۔ اور آپسی اختلافات کا عالم یہ ہے کہ بورڈ کے ممبر ہوتے ہوئے جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو جمعیت العلماء کا ایک دھڑا جو ہے بورڈ کے سائیڈ کھڑا ہوتا ہے۔ پریس کانفرنس کے اندر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارا مقام بورڈ سے کہیں زیادہ ہے۔ مشترکہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، اور کئی جماعتوں کے اجتماعات کے اندر اور پلیٹ فارم پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عامت المسلمین کو بار بار یہ کہہ کر ڈرایا جا رہا ہے کہ دین اینٹ کی مسجد نہ بنائیں اور ہمارے قدم بقدم چلیں، ہم جب بولیں ریلیاں نکالیں، ہم جب بولیں احتجاج کریں، اور ہم کہیں کہ جہاں ٹھہرو وہاں ٹھہرے رہیں اور قدم آگے نہ بڑھاؤ، اس قسم کے نعرے دیتے ہیں، تو یقیناً یہاں یہ بات قرآن کی جو پیش کی جاتی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یقیناً ہم آپ کی تابعداری میں، آپ کی امارت میں، آپ کی صدارت میں اور آپ کی قیادت کے اندر چلنے تیار ہیں۔ وہ اس وقت ممکن ہے جب اپنی قیادت کی، سیادت کی
اور جو ہے اپنی امارت کی ذمہ داریاں اور مسئولیت پوری طریقے سے آپ اٹھائیں۔ عوام کو یہ کہنا کہ آپ لوگ متحد ہو جائیے، تو ہماری آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ پہلے آپ علماء، آپ جماعتیں اور سچے دل سے سچی نیت کے ساتھ متحد ہو جائیں۔ دوغلی پالیسی اور دوہرے معیارات کے ساتھ آپ اگر لوگوں کو اتحاد کی دعوت دیں گے جو صرف اسٹیج کی حد تک ہوتے ہیں، تو یقین جانیے کہ پھر یہ اتحاد فاسدہ کہلاتی ہے، جس کے اندر صرف شہرت اور دولت کی بو ہے، اس کے اندر اصل کاموں کی کوئی نظیر اور کوئی اس کے اندر مثال نہیں پائی جاتی۔ عزیزان گرامی، بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ اس وقت ہے، اس کے لیے بہت ہی ٹھوس کام کرنے کی ضرورت تھی، اور تمام جماعتوں کو اپنی تمام سرگرمیاں، پروگرامز، اجتماعات کو ڈیلے کرتے ہوئے دوسرے اور تیسرے مہینے کے اندر اپنے پروگراموں کو جو پوسٹ پون کرتے ہوئے مکمل طور پر وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف جدوجہد اور ہم کو مصروف کر دینا چاہیے تھا۔ آپ یقین جانیے جو فعال جماعتیں ہیں، اب پوری جماعتوں کے نام لیں گے تو اہل حدیث بھی ہے، جمعیت علماء بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، یا پھر اسی طرح سے اہل سنت والجماعت بھی ہے، ان تمام کارکنوں کو سچے دل سے اگر یہ میدان میں اتارتے اور وقف ترمیمی بل کی مخالفت کے اندر پوری امت کے اندر شعور بیدار کرتے، تو آج سچویشن بالکل مختلف ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ جب امت کی قیادت نے قیادت نہیں کی تو ملک کے چند باشعور لوگوں نے اور نوجوانوں نے اور طلباء نے NRC کے خلاف احتجاج کیا، تو حکومت کو بیک فوٹ پر جانا پڑا۔ اتنے کروڑ جماعتوں کے کارکن اور 10 لاکھ سے زیادہ مدارس اسلامیہ کے طلباء، جس کے اندر ندوہ بھی ہے، دیوبند بھی ہے، مظاہری بھی ہیں، یعنی جتنے مدارس کے نام لیجئے ان کے طلباء آج ہیں، تو یہ آخر کب امت کی خدمت کے لیے امت کے سامنے آئیں گے اور ایسے مسائل کے اندر ڈٹ کر جو ہے ظالموں کے سامنے کھڑے رہ سکیں گے؟ عرض یہ کرنا ہے کہ ابھی ایک جماعت نے، وہ جو گستاخ رسول ہے جس کی کوئی دو کوڑی کا انسان نہیں، ایک پنڈت نے جو ہے کچھ گستاخی کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، تو اس کے لیے 400 کلومیٹر کا جلوس نکالا گیا۔ ایک دوسری جماعت ہے جو ایسے وقت کے اوپر خواتین کے حیا کے پروگرام منعقد کر رہی ہے پورے ہندوستان میں۔ ایک تیسری جماعت ہے کسی اور کام کے اندر لگی ہوئی ہے۔ ایک چوتھی جماعت ہے جو لوگوں کو مساجد میں نماز پڑھانے کے اندر مشغول ہے۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ سب اپنے اپنے جو ہے تمام جماعتی مفادات اور جماعتی سرگرمیوں کو مخفوض کرتے ہوئے، اسے ڈیلے کرتے ہوئے، موقوف کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات کچھ اور ہوتے۔ یہ جو نیم دلی کے ساتھ صرف اجتماعات کے اندر شرکت کر کے قائدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی فریضہ انجام دے دیا ہے، ایک اسٹیج پہ 18 قائدین مخاطب کرتے ہیں اور سب دہرا کر وہی بات کرتے ہیں، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ ہر قائد الگ الگ عنوان سے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے ایکچولی روشنی ڈالتا۔ اور ایک سوال جو بورڈ سے اکثر امت اسلامیہ کے باشعور حضرات کر رہے ہیں اور ان کو کرنے کا حق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کیوں ابھی تک 10 سال کے اندر جو اوقافی پراپرٹیوں، خاص طور سے مساجد اور قبرستانوں کی، مدارس کی اور درگاہ اور اوقافی جائیدادوں کی جو تباہی ہوئی ہے، گاؤں کے اندر جو قبرستانوں کو برخاست کیا گیا اور قبضے کیے گئے، اس کی ایک کنسالیڈیٹ رپورٹ جو ہے بورڈ شائع کرنے سے کیوں قاصر رہا؟ آخر کس قسم کا کام بورڈ کرنا چاہتا ہے؟ بورڈ کا کیا لاہے عمل ہے؟ صرف 2-4 باتوں کو لے کر کیا بورڈ ہماری قیادت کر سکتا ہے؟ بورڈ کو چاہیے کہ ایک فل فلیج، ایک بڑے پروگرام کے تحت امت کے سامنے آئے اور امت سے تعاون حاصل کرے، تو امت یقیناً آپ کے ساتھ ٹھہرے گی۔ لیکن صرف امت ہی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور یہ کہنا کہ آپ ہمارے قدم بقدم چلیے، ہماری سنیے، تو تمام باتیں اعلیٰ عیونی ہمارے سر آنکھوں پر ہے، اس کے کہ آپ خود میدان عمل کے اندر سچے دل سے اپنی قیادت کا، سیادت کا، اہلیت کا جو ہے اپنا جو ہے آپ پورا کا پورا جو ہے ثبوت پیش کریں اور یہ ثابت کریں